اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحۃ مکیۃ وہی 7 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔ عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اور میری تلاوت قرآن کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب تم اس کو محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں جانب 3 بار تھوک دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرات کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ اسے استعاذہ کہتے ہیں۔ استعاذہ کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا۔ شیطان کا لفظ شیطان سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ کی پناہ طلب کریں اور اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کے حصار میں آئیں شیطان مردود کے شر سے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ کو اسلامی آداب معاشرت میں اہم مقام حاصل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ فرمایا، اغلق بابک واذکر اسم اللہ، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو کرتے وقت انسان اپنے رب العزت کا، اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا عادی ہو جائے تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں۔ اور جب ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے اللہ کی ناراضگی ہو۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ معبود حقیقی کا علم ذاتی ہے، ذات باری کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ رحمان اور رحیم ان کا ماخذ رحمت ہے۔ رحمت الہی سے مراد وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا ہے۔ وجود، زندگی، علم، حکمت، قوت، عزت، عمل صالح کی توفیق، یہ سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں، اور اس کی بے پایاں رحمت ہے کہ اس نے بغیر کسی استحقاق کے انسان کی جسمانی اور روحانی نشو و نما کے سب سامان فراہم کر دیے۔ اور یہ اس کی بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر ہے وہ صفت قہاریت اور جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے، تاکہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رحمت و محبت پر ہو، کہ جب رحمت و محبت پر بندے سے اللہ کا تعلق ہوگا تو اس کے اندر اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، بہت زیادہ مہربان، اور رحمان بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، اس لیے رحمان کا اطلاق اللہ کی ذات کے سوا کسی اور پر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے، رب ہے سارے جہانوں کا۔ اور سورت جو بسم اللہ کلام الہی میں جو لائی جاتی ہے وہ 2 صورتوں کو الگ کرنے کے لیے اس کا نزول ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین،
ہر خوبی اور کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کی ستائش، اسی کی ثنا۔ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ رب مصدر ہے، اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ، یعنی کسی چیز کو اس کی استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو کائنات پیدا کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کسی بھی شے کو آہستہ آہستہ بتدریج درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک دم بڑا انسان ہی پیدا فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا فرمائی پانی کے قطرے سے، اور پھر بتدریج اس کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ پہلے وہ قطرہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ہڈیاں، پھر رگیں، پھر مختلف اعضاء۔ اسی طرح ایک بیج زمین میں گرایا جاتا ہے، پھر زمین میں وہ پھول ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، پھولنے کے بعد وہ ہر طرف سے پھٹ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ وہ صرف اوپر اور نیچے سے پھٹتا ہے، اوپر سے پھٹ کر اس میں سے ایک جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے اور درخت بن جاتا ہے، اس میں شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر اس شاخوں میں پھول کھلتے ہیں اور پھل بنتے ہیں، اور پھلوں میں چھلکا بنتا ہے، مغز بنتا ہے، اور بیج کے نیچے سے جو جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے وہ جڑ بنتی ہے، اور زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی ہوئی مٹی اور پانی سے اپنی غذا حاصل کر کے پورے درخت کو پہنچاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب ہے سارے جہانوں کا، کہ وہ رب ہے جس نے اے انسان تجھے ضعف و ناتوانی اور جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر منزل تک پہنچایا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، علم بمانہ علامت و نشانی، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے، اس لیے سارے جہان کو عالم کہا گیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ سارے جہانوں کا رب اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا، یعنی وہ تو ہر دن کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن چونکہ ہر شخص جان لے گا، ہر شخص اقرار کر لے گا اس کے مالک ہونے کا، اس کی بادشاہت کا، اس لیے خاص اس دن کی طرف نسبت کی گئی۔ اور الدین کا معنی حساب اور جزا ہے، اور یہ جو ان کو ثواب اور عذاب ملے گا یہ ان کے اپنے اعمال کے نتائج پر ملے گا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ الہ معبود جان کر غایت تذلل یعنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اسی طرح الہ اور معبود جان کر ہم جس طرح تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے عاجزی بجا لاتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اسی طرح الہ اور معبود جان کر صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، ہر کام اور ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی ہم اپنا دست سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے، یعنی بیمار ہوئے تو علاج سے کنارہ کش ہو گئے، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ ان اسباب کے نتائج کو بھی اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر دیا، جیسا کہ کہا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی التجاؤں کو، ان کی دعاؤں کو بھی شرف قبول بخشے گا، کہ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اگر کوئی کسی نعمت کے حصول کے لیے ان محبوبان الہی کی بارگاہ میں اپنا سوال لے کر جاتا ہے اور وہ اس کے لیے دعا التماس دعا کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ عالم اسباب میں ہی آتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ اور معبود جان کر تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں، اور الہ اور معبود جان کر تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو یعنی اے اللہ تو خود میری دستگیری فرما اور اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس کی وضاحت کر دی گئی کہ سیدھا راستہ وہی ہے جن پر اللہ کے انعام ہوئے۔ اللہ کے انعام کن پر ہوئے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا، صدیقوں پر ہوا، شہیدوں پر ہوا اور نیک بندوں پر ہوا۔ اس لیے انہی کے راستے پر جو چلے گا وہی صراط مستقیم کو پائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا کہ جو مغضوب ہوئے، تیری رحمت سے دور ہوئے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا کہ جنہوں نے گمراہی میں اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا یا تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تو جو مغضوب ہیں، جو تیری رحمت سے دور ہیں اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستوں سے بھی مجھے محفوظ فرما۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندے کو دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔